औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तमाम दुआओं और इबादतों को कबूल फ़रमाए। जब ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका होगा। तो आप तमाम को मेरी तरफ़ से दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन से ही पता चल गया होगा। वो टॉपिक है जनाब मेरी मर्ज़ी। अच्छा, मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस टॉपिक को रिलेट करें जो आजकल एक कैंपेन चली हुई है, इस टाइटल से जुड़ गई है और उससे चल रही है। असल में देखिए, बात मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद जो है वो किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना या जज करना नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले ख़ुद आपको परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप किसी को जज कर सकते हैं या किसी के लिए कोई कमेंट पास करते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक एक्चुअली। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उससे एग्री करें। तो जनाब एक्चुअली मैं ये फैक्ट देखना चाह रही हूँ कि आज जो इस नाम से कैंपेन शुरू हो गई है बाज़ाब्ता, जो एक बड़े पैमाने पे और इवन मीडिया कवरेज उसको मिल रही है और एक हर तरह से वो कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। तो हमें देखना ये है कि उसका रूट कॉज कहाँ है। एक्चुअली ये जो चीज़ है मेरी मर्ज़ी वाली, ये स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब बहुत छोटे से बच्चों को मैंने देखा है आजकल के वो अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि मैंने जी ये खाना है, मेरी ये मर्ज़ी है, और ये अगर मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ बना होगा खाने में तो मैं नहीं खाना खाऊँगा या खाऊँगी। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हम जो बड़े बड़े इश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट क्रिएटेड इन अ डे, दे ऑलवेज देयर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं से उनका कोई ना कोई रूट कॉज ज़रूर होता है। तो ये चीज़ स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको पहली दफ़ा एक छोटा सा बच्चा ये बता रहा होता है कि जी ये मेरी मर्ज़ी है, आज मैंने ये नहीं खाना सो नहीं खाना। उसके लिए वो हर तरह के टेंट्रम्स थ्रो करता है, और आजकल मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स जो हैं वो उन टेंट्रम्स के आगे हथियार डाल देते हैं एंड दे ट्राई टू मेक इट अप टू देम, और वो फ़ौरन से कोशिश करते हैं कि वो उस बच्चे को उसका कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दें, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच एक्चुअली। इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि जी छोटा सा बच्चा है 5 साल 6 साल का और अराउंड, और वो उसको कह रहे होते हैं जी हाँ बेटा आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जाएं, आप जिससे मिलना चाहते हैं मिलें। और बच्चा एक्चुअली डिक्टेट कर रहा होता है कि मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने इनके घर जाना है, या मैंने इनके घर दिन में 4 दफ़ा जाना है, 5 दफ़ा जाना है। तो विदाउट रियलाइजिंग कि आप जो है वो बच्चे की एक बहुत ही गलत बात मान रहे हैं, आप उस चीज़ पे आमन्ना सदक़ना कहते चले जाते हैं। क्योंकि आजकल वो दौर है कि जहाँ बच्चे पेरेंट्स को डिक्टेट करा रहे होते हैं कि जी हमारी मर्ज़ी क्या है और आपने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। तो मैं हमेशा अपने जितने भी मेरी पेरेंट्स से कम्युनिकेशन होती है उस दौरान मैं उनसे यही बात करती हूँ कि देखिए 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक तो वो पेरेंट्स होते हैं जो इतने कैपेबल इनफ होते हैं या इतने स्मार्ट इनफ होते हैं, आप कह लें कि वो बच्चों को अपने पीछे चलाते हैं, और कुछ पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो लिटरली इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप किस पेरेंट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रिक्ट हो जाएं, बल्कि मकसद ये है कि आप बच्चे को इस तरीके से अपने गिर्द इन्वॉल्व रखें, अपने साथ इन्वॉल्व रखें कि वो आप उसकी एक लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट हो, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट हो कि वो उसके नज़दीक आपकी से की बहुत अहमियत होनी चाहिए बीइंग अ पेरेंट। क्योंकि आप हैं, आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं अपने बच्चे की लाइफ का, और कल को जो भी तरबियत है वो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर आती है। और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द मदर्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये समझ लिया गया है, अज्यूम कर लिया गया है कि 100% जो बच्चों की तरबियत है वो माँ की ज़िम्मेदारी है।
بے شک مانا کہ بچے کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، لیکن دیکھیے کہیں نہ کہیں باپ کا بھی اس کے اندر رول ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ فرما دیا گیا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دیتا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ تو اس میں پلیز فادرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رول کو اس چیز میں سمجھیں۔ بچوں کو ان نیسیسریلی ڈیفینڈ کرنا، ان کو ان نیسیسریلی فیور دینا یا انڈیو فیورز دینا جو ہے وہ یہ آپ کے ہی بچے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے آج وہ چھوٹا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، وہ بچہ ضد کر رہا ہے، آپ کو اس کی بات ماننے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑی دیکھنے میں بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر یہی چیزیں جب بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیے بچے کے ذہن میں تو آپ نے ایک میسج تھرو کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے گا، اس کی جو مرضی ہوگی وہ اس کو فالو کرے گا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر دیکھیے ڈیفینیٹلی اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو پھر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چل رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جی میں چلا سکتا ہوں اپنی مرضی، یا جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ کروں گا، جو مجھے اچھا نہیں لگے گا وہ میں نہیں کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن جب بڑا ہو کے وہی بچہ ان کی چیزوں کو منع کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، یا ان کی فیملی نارمز کے اگینسٹ جانا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر میں اس سلسلے میں پیرنٹس سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ آج مجھے یہ جواب دیتے ہیں اس کا کہ جی ہم بڑے اوپن مائنڈیڈ پیرنٹس ہیں اینڈ وی لیٹ آور چائلڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ اینڈ کانفیڈنٹ، تو پھر دیکھیے آگے کی لائف میں بھی پھر مینٹلی اس بات کے لیے پریپیئر رہیے گا کہ یور چائلڈ از ویری انڈیپینڈنٹ اینڈ ویری کانفیڈنٹ اینڈ یو آر ناٹ ریکوائرڈ، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ پھر آپ یہ مت امپوز مت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیٹ از ناٹ دا ٹائم۔ جب ایک عادت اس کے اندر جو ہے وہ پختہ ہو گئی ہے، ایک عادت اس کے اندر اچھی طریقے سے ڈیولپ ہو گئی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا چائلڈ ایون ٹو چینج، ہے نا۔ آپ خود دیکھیے بینگ این ایڈلٹ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایون جو میل حضرات اسموکنگ کرتے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ آپ اسموکنگ چھوڑ دیں تو اٹس اے بگ ٹاسک، وہ ان کی عادت بن گئی ہے، وہ ان کے لیے اس کو کوئٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو جب شروع سے وہ میری مرضی پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں اس کی مانی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، یہی ایک سیٹ پیٹرن ہے، اسی پہ لائف چلتی ہے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی دیکھیے یو شوڈ نو ہاؤ ٹو سے نو ٹو یور چائلڈ، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو اچھا بتانا برا بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں وہ کمبائنڈ فیملی سسٹمز تو ہیں نہیں جو آئی تھنک ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہوں گے، جہاں پہ تمام بڑے جو ہیں وہ بڑا نظر رکھا کرتے تھے بچوں کے اوپر کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کی کمپنی کیا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی آپ کے چچا ماموں تایا پھوپھی یا ایون آپ کے والد صاحب کے کوئی پرانے دوست ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو اگر آپ کو ان سے ایک کہیں نہ کہیں ایک ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جی اگر ہمیں کسی نے بھی یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ جا کے ہمارے والدین سے ہمارے بارے میں یہ بات کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم پھر وہاں پہ اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آج کل کے زمانے میں انفارچونیٹلی اگر کوئی بہت قریبی رشتہ دار بھی آپ کے بچے کے بارے میں آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو ہمارا نارمل بیہیویئر یہ ہے کہ اول تو ہم اس سے فوراً ڈینائی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہمارا بچہ ماشاءاللہ فرشتہ ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ اور بلکہ نہ صرف یہ بلکہ کئی دفعہ کچھ لوگ ایک لمٹ اور آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو کوئی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ہی بچے کو کسی بات کو لے کے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے پھر یہی جب چلتا رہا تو اب آہستہ آہستہ ہمارے سوسائٹی میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بھائی ہماری بلا سے ہم نے کیوں ان کو جا کے بتانا ہے اور ہم نے کیوں ان سے پھر ہم نے باتیں سننی ہے۔ تو لوگوں نے اب یقین مانیے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کیا کا ایٹیٹیوڈ کر کے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا نا آپ دیکھیں کہ آج جو معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو میری مرضی والا جو ٹرینڈ آ رہا ہے ہمارے بچوں کے اندر، وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ میں آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ جب بچہ آپ کا چھوٹا ہوتا ہے، بیٹی آپ کی اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جب چھوٹی ہوتی ہے اور وہ کوئی ڈانس پرفارمنس کر رہی ہوتی ہے یا وہ کچھ امیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو آپ لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایون جو مہمان آپ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بیٹا ان کو آپ پرفارم کر کے دکھائیں، اور یہ پھر وہی بچی جب وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی مجھے تو اس چیز پہ اپریسیشن مل رہی ہے، مجھے تو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو اٹ مسٹ بی اے ویری گڈ تھنگ۔ تو
جو وہ بچی بڑی ہو کے آگے لیول پہ جا کے ڈانس کو ایز اے پروفیشن لینا چاہتی ہے تو پھر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو دیکھیے غلطی اس بچی کی نہیں ہے یہاں پر. اب غلطی کس کی ہے یہ تو آپ کو اور مجھے ہی سوچنا ہے نا کہ بینگ این ایڈلٹ بینگ اے پیرنٹ یہاں پہ غلطی کس کی ہے ایکچولی. تو کائنڈلی اس کو آپ لوگ تھوڑا سا اس چیز کو سیریسلی لیجیے گا اور اس بات کے اوپر سوچیے گا ضرور کہ جو بھی ٹرینڈس چلتے ہیں یا جو بھی بیہیویئر میں آج کی جنریشن میں جو بھی چینجز آئی ہیں اس میں ہمارا کیا رول رہا ہے بینگ اے پیرنٹ یا بینگ اے پرائر جنریشن. ہم نے کیا کیا ہے اس میں, ہم نے کیا رول اس میں پلے کیا ہے اور ہماری کہاں پہ غلطی ہے. تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جو یہ بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم اس پہ بلیم کر دیا اس پہ بلیم کر دیا. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ آپ کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ ہی اس کے ریسپانسبل ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کا ہی میٹر ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جو لوگ ہوں گے وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ جی ہمیں کیا ہے اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے. دے ول ناٹ ہیو اینی پرابلم اور اینی ایشوز. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا پرابلم اینڈ ایشو ول بی ود یو اینڈ یور چائلڈ. تو کائنڈلی میں آج بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ کے ارد گرد جو سمجھدار لوگ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فیئر ہیں اور وہ آپ کے بچے کے بارے میں آپ کو کوئی جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں یا سجیشن دے رہے ہیں تو اسے آپ پلیز اپنے دل سے سوچیں. اور دینے والوں کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس سجیشن کو جو ہے وہ بڑا پولائٹ وے میں تھرو کریں. ڈونٹ بی کرٹیکل ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ دیکھیے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے بچے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جج کیا جائے یا لیبل کیا جائے کہ یہ بچہ ایسا ہے یا یہ بچہ ویسا ہے. تو تھوڑا سا صبر اور پیشنس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور کائنڈلی ہر کسی سے میں گزارش کروں گی, ویسے اب بات نکلی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر معاملے میں ہمیں ضرورت ہے پیشنس کی. ہمیں اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو لائک اس طرح مطلب ان اے پازیٹیو مینر ہم چیزوں کو اب لینا شروع کریں. ایک دم سے ہم جو یہ اوفینسو ہو جاتے ہیں نا, یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. تو کائنڈلی تھنک اباؤٹ اٹ. اور جو ہے وہ یہ میری مرضی والا ایشو کہاں سے شروع ہوتا ہے, آج تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا, جب آپ ایک خاموشی میں بیٹھیں اور اپنے آپ سے تھوڑے سے سوال کریں, تھوڑا سا اپنے بچوں کو آبزرو کریں اینڈ یو ول گیٹ دا آنسرز یور سیلف. کیونکہ میرا مقصد ہمیشہ آپ دیکھیں گے یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے آگے ایک کوشچن رکھتی ہوں, ایک ایشو رکھتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سولوشن مختلف قسم کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ریزنز اینڈ فیکٹس. اس کے بعد دیکھیے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بیسیکلی دا ڈیسیژن از آل یورس اینڈ اٹس آل ان یور ہینڈس. نو بڈی کین میک اے ڈیسیژن اور ٹیک اے ڈیسیژن آن یور بہاف. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.